یہ اربع آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین کرام، یہ سورہ قریش مکی سورت ہے اور اس میں 4 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ قریش اس لیے رکھا گیا ہے کہ عرب میں قبیلہ تھا، قبیلہ قریش، اس کی جانب نسبت کرتے ہوئے پوری سورت کا نام سورہ قریش رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے فضائل آئے ہیں حدیث کے اندر۔ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قبیلہ قریش کی چند خصوصیتیں عطا کی جو دیگر قبیلے کو عطا نہیں کی گئی۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان کی مناسبت سے اور ان کے نام سے قرآن میں ایک سورت نازل کی ہے، سورہ قریش۔ اسی طرح بعض مفسرین اس جانب گئے ہیں کہ یہ سورت ایسی ہے کہ اگر کسی آدمی کو دشمن کا خوف ہو تو اس دشمن کے خوف سے نجات کے لیے، چھٹکارے کے لیے اس سورت کی اگر تلاوت کی جائے تو یقینی طور پر دشمن سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے اور وہ خوف جو ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ بارہا تجربہ رہا کہ جب بھی مجھے کسی سخت حالات یا سخت دشمن کا سامنا ہوا اور اس کا ڈر اور خوف لاحق ہوا تو میں نے اس سورت کی تلاوت کی اور اس کی برکت سے اللہ نے مجھ سے وہ خوف ظاہر کر دیا اور مجھے اس سے نجات عطا کی۔ بہرحال یہ سورت اپنے اندر بڑے فضائل رکھتی ہے۔ اب چونکہ سورت کا نام سورہ قریش ہے تو قریش کا شجرہ نسب بھی سمجھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ جب لفظ قریش قرآن میں آتا ہے یا نماز میں پڑھا جاتا ہے تو ہمارے زمانے میں بھی قوم اور برادری ایسی ہے کہ جو اپنے آپ کو قریشی کہتی ہے، یعنی اپنی نسبت قریش کی جانب کرتی ہے۔ تو یہ قریش ہے کون سا قبیلہ؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلسلہ نسب ہے اس میں 12واں جو سلسلہ ہے 12 نمبر پر نضر بن کنانہ ہے۔ نضر بن کنانہ ان کی اولاد میں سے ان کی اولاد کو ہی قریش کہا جاتا ہے۔ جو نضر بن کنانہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں ان کا نمبر 12ویں نمبر پر آتا ہے، تو ان کا اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور اس خاندان کی کئی شاخیں تھیں، ان میں سے ایک شاخ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم یہ بھی ایک شاخ سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر اسی ہاشم کی شاخ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ آپ ہاشم کی اولاد میں سے، تو اس نسبت سے اس قبیلے کو اور جماعت کو قریش کہا جاتا تھا۔ اب یہ جو اس زمانے میں موجودہ ہمارے دیار کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ جزیرۃ العرب میں قریش پائے جاتے ہیں، تو اگر ان کا نسبت یا ان کا شجرہ نسب نصر بن کنانہ سے ملتا ہے یا حضرت ہاشم سے ملتا ہے تو پھر ان کو تو قریشی کہا جا سکتا ہے اور ان کا اپنے آپ کو قریشی کہنا بھی درست ہے۔ دراصل اللہ رب العزت نے اس قوم پر اور جماعت پر جو جزیرۃ العرب میں آباد تھی، مکہ المکرمہ میں آباد تھی، بہت زیادہ احسانات فرمائے تھے۔ ان احسانات میں سے چند احسان کا یہاں ذکر ہے، اور یہ احسان کیوں فرمائے تھے کہ ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنی اہلیہ اور بچوں کو لے کر اس علاقے کی جانب ہجرت کی تھی اللہ رب العزت کے حکم سے، اور یہ علاقہ ایسا تھا کہ جو وادی غیر ذی زرع کہا جاتا تھا، یعنی یہاں زندگی گزارنے کے جو ظاہری شکل اور اسباب ہوتے ہیں وہ بھی میسر نہیں تھے۔ کالے پہاڑ تھے، چٹیل میدان تھے، ریگستانی علاقہ تھا،
کوئی دانہ اگتا تھا اور نہ کسی طرح کا پانی میسر تھا، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جانب ہجرت کی اور اس علاقے میں آ کر اللہ سے دعا کی، 4 دعائیں کی اور اللہ نے ان چاروں دعاؤں کو ایسے ہی قبول کیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے باشندوں کو اے اللہ پھلوں کی روزی دے، ان کو پھل کھلا۔ اور اسی طرح ایک دعا یہ کی کہ اللہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو بتوں کی پرستش اور عبادت سے آپ بچا لیجیے، یہ دعا کی تھی۔ تو یہ ساری دعائیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، وہ تمام دعائیں اللہ رب العزت نے ایسے ہی قبول کی۔ پہلی دعا تھی کہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے، تو اللہ نے اس علاقے کو ایسا امن کا گہوارہ بنا دیا کہ اس جزیرۃ العرب اور میں سب سے زیادہ لوگ اپنے آپ کو مامون اور محفوظ وہ مکہ المکرمہ میں اور حرم مکہ کے اندر سمجھتے تھے۔ یعنی زمانے جاہلیت میں بھی ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر جبکہ اس وقت عناد، دشمنی اور بدلہ لینے کا بہت زیادہ جذبہ پایا جاتا تھا لوگوں کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان کے والد کا قاتل بھی حرم کے اندر ہوتا تو وہ اس کو بھی کیا ہے قتل کرنے یا بدلہ لینے کے کیا ہے قریب نہیں ہوتے تھے، اتنا زیادہ احترام کرتے تھے بیت اللہ کا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے باقاعدہ قرآن میں اور حدیث کے ذریعے سے اس علاقے کی عظمت کو اور احترام کو بڑھایا۔ جو لوگ گئے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے حج یا عمرے کے لیے کہ جو حدود حرم کا علاقہ ہے وہاں کسی جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ وہاں کی گھاس کو بھی اگر توڑا جائے گا تو اس پر بھی آپ پر شرعی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے نہیں، شرعی اعتبار سے آپ کے ذمہ صدقہ لازم ہوگا، بلکہ اپنے بالوں کی اگر جو ہے اس کو بھی اگر حالت احرام میں آدمی نے مار دیا تو اس پر بھی کیا ہے صدقہ لازم ہوتا ہے۔ وہاں جو اڑنے والی ٹڈیاں ہیں ان کو اگر قتل کرے گا تو بھی صدقہ لازم ہوگا، اور اگر بڑی چیز کی ہے تو دم تک لازم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دیا، جبکہ وہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں لوگ جو ہے خوف محسوس کرتے تھے، وحشت محسوس کرتے تھے، کوئی آبادی نہیں تھی۔ تو پہلی دعا تو اللہ نے ایسے قبول کی۔ دوسرا کہا کہ اللہ ان کو پھلوں کی روزی دینا، تو قریب میں طائف تھا، مکہ کے قریب میں طائف علاقہ ہے، جو لوگ جاتے ہیں تو اس کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں، طائف کا علاقہ، وہاں پھل کی پیداوار بہت کثرت سے تھی۔ تو اللہ نے طائف والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ چونکہ یہ حرم مکی کے کیا ہے رکھوالے ہیں اور اس کی نگرانی کرتے ہیں، اگر ہم اپنے پھل ان لوگوں کو کھلائیں گے اور ان لوگوں تک پہنچائیں گے تو ہمارے پھلوں کے اندر برکت ہوگی۔ اس وجہ سے طائف کے لوگ اپنے پھل لے کر آتے تھے اور قریش مکہ کو اور مشرکین مکہ کو اور مکہ میں آباد ہونے والے لوگوں کو پھل کھلاتے تھے، پیش کرتے تھے۔ اور ایک دعا یہ کی ہے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب کیا ہے مائل فرما، متوجہ فرما۔ تو آج دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کسی بھی علاقے کے رہنے والا ہو، ہر ایک آدمی کی دلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ چاہے اس گھر کا، اس در کا، اس علاقے کی زیارت آپ ہمیں عطا فرما دے اور نصیب فرما دے۔ ہر ایک دل کے اندر یہ چاہت اور تمنا ہوتی ہے۔ یہ دعا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس صورت کے اندر جو قریش مکہ پر احسانات ہیں ان احسانات کی جانب اشارہ کیا گیا۔ اصل میں عالم میں تو کوئی چیز پیدا ہوتی نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں جو قریب کے ممالک ہیں وہاں جا کر تجارت کریں۔ تو حضرت ہاشم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، انہوں نے سارے قریش کے قبائل کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ہمارے ہاں تو کوئی چیز کی پیداوار نہیں، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں قریب میں ملک شام ہے اور یمن، اور شام میں جو ہے وہ سردی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہم اپنے قافلوں کو لے کر تجارتی قافلوں کو شام میں تو گرمی کے مہینے میں جائیں گے شام میں، اور وہاں سے شام کے سامان کو خریدیں گے، وہاں ہونے والی پیداوار کو خریدیں گے،
وہ زرخیز علاقہ ہے، بابرکت علاقہ ہے اور ہرا بھرا علاقہ ہے، تو وہاں کی اشیاء کو خریدیں گے۔ اور یمن میں جو ہے گرمی زیادہ ہوتی، تو سردیوں کے مہینے میں ہم یمن جائیں گے اور گرمیوں کے مہینوں میں ہم شام کا سفر کریں گے اور یہاں کا سامان یمن پہنچائیں گے اور یمن کا سامان شام میں پہنچائیں گے۔ اس طرح ان لوگوں نے اپنی تجارت کا آغاز کیا اور پھر جو دونوں ملکوں کا سامان ہے وہ اپنے عرب کے اندر لے کر آئیں گے، مکہ کے اندر لے کر آئیں گے، چونکہ پورا کا پورا جزیرۃ العرب حرم مکی کے احترام میں سال میں ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ آتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں وہ لوگ حج کرتے تھے تو وہ حج کے لیے آتے تھے اور دیگر عمرے کے لیے آتے تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، شام اور یمن کے سامان کو اپنے پاس رکھتے تھے اور وہ جو حاجی لوگ یا معتمرین آتے تھے ان کو وہ سامان بھیجتے تھے اور فروخت کرتے تھے۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کی تجارت کو چمکایا اور ان کی تجارت کو اللہ نے بڑھایا۔ جب ان کی تجارت بڑھ گئی اور یہ ترقی کرنے لگے اور اللہ رب العزت نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، تو اب ان کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، گھمنڈ پیدا ہو گیا اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ مال اور یہ اسباب، یہ تجارت میں ترقی یہ ہماری اپنے کمال کی وجہ سے ہے اور ہماری کیا ہے، اپنی جانکاری اور نالج کی وجہ سے، اس وجہ سے ہم ترقی کیے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، چونکہ مشرکین کی یہ عادت، قریش کی عادت ہے کہ وہ گرمی اور سردی کے مہینے میں کیا کرتے، سفر کرتے۔ اب اللہ نے اس کو بطور احسان کے گنایا ہے کہ تمہارا گرمیوں میں اور سردیوں میں سفر کرنا یہ ہمارا احسان ہے، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ جزیرۃ العرب سے باہر نکلتے ہی، مکہ سے باہر نکلتے ہی تمہارا قافلہ باہر نکلے گا اور تمہارے جو آبادی کے لوگ ہیں وہ اس کو لوٹ لیں گے۔ یہ ماحول تھا عرب میں، لوٹ ماری کا بہت زیادہ ماحول تھا اور کوئی بھی قافلہ جاتا تھا تو اس کے مال کو، ساز و سامان کو لوٹ لیتے تھے۔ لیکن اگر قریش کا سامان جاتا تھا اور قریش کا قافلہ جاتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ متولی بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے متولی ہیں اور یہ بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، اس لیے ان کے اعزاز و اکرام میں ان کے مال کو نہیں لوٹتے تھے اور ان کے قافلے کو نہیں لوٹتے تھے۔ اس وجہ سے ان کے قافلے بآسانی ملک شام چلے جاتے تھے، بآسانی یمن چلے جاتے تھے اور اس ذریعے سے ان کی تجارت کیا ہے، آگے بڑھی اور ترقی کری۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تمہارا آسانی سے سفر کرنا یہ اللہ کا احسان ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ تم بآسانی ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جاتے ہو اور اپنی تجارت سے نفع حاصل کرتے ہو۔ تو یہ مخاطب تو قریش مکہ ہے، لیکن ہمارے لیے تعلیم اس کے اندر یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا کرے، کوئی سہولت پیدا کرے، چاہے مالی اعتبار سے ہو، چاہے کاروباری اعتبار سے ہو، چاہے بزنس کے اعتبار سے ہو، چاہے گھریلو اعتبار سے ہو، تو اس نعمت میں رہ کر اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری میں کوشش کرنی چاہیے۔ وہ نعمت اس لیے ملی ہے تاکہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری آدمی آسانی سے کرے، نہ کہ اس لیے ملی ہے کہ اس نعمت میں رہ کر اللہ کی نافرمانی کو کثرت سے کیا جائے اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں ڈالا جائے۔ جیسے کہ ہم اگر اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، تو جتنی نعمتوں کی کثرت ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اعمال کا غفلت ہوتی ہے، جتنی زیادہ مال و منال کی کثرت ہوتی اتنی زیادہ اعمال میں کثرت غفلت پیدا ہو جائے گی اور اعمال کے اندر کیا ہے، کم اہمیتی اور کیا ہے، بے دلی پیدا ہو جاتی ہے، دل نہیں لگتا، حتیٰ کہ لوگ مسجد میں آنا بھی گوارا نہیں کرتے اور وجہ کیا ہے، صرف اللہ نے نعمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، نعمتیں عطا کر دی۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جب نعمتیں ملیں تو آدمی کو اترانا نہیں چاہیے اور جب اللہ کی طرف سے کوئی حالات اور مصائب آئے تو آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، نعمتوں میں اترانا نہیں چاہیے اور حالات اور مصائب میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ نعمتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور جو حالات ہمارے اوپر آئے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ بس ایک ہی راستہ ہے نعمتوں کے شکریہ کا بھی اور حالات سے نجات کا بھی، کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے آپ کو داخل کر لیا جائے۔ اللہ صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔